اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظریہ بیان فرمایا، یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنا کشف بتایا کہ میں نے یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے اسے بڑا پسند فرمایا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چونکہ براہین میں حضرت مرزا صاحب نے حیات مسیح کا اقرار کیا ہے، پھر اس عقیدے کو غلط کس طرح بعد میں کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں مبشر احمد کالوں صاحب پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر۔ کالوں صاحب سے درخواست کریں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں اس موضوع پہ۔ جی مبشر کالوں صاحب، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، مبشر کالوں صاحب کی لائن بھی غالباً اس وقت ہمارے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ مبشر کالوں صاحب السلام علیکم، آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پہ؟ وعلیکم السلام جی کالوں صاحب، جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے کالوں صاحب جی۔ اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے، میں خدا کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے امتی نبوت کا مقام پا کر آیا۔ آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں خدا بن کر آیا۔ اس لیے ہمارے ناظرین کو جب وہ ہمارے مخالفین سے جماعت کے خلاف اعتراضات سنتے ہیں تو اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام خدا ہونے کے دعوے دار نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اور پیغمبروں کے ساتھ خدا کا کیا سلوک ہوتا ہے کہ جب ان پہ خدا کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کوئی بات آج بتا دی، کوئی پرسوں بتا دی، کوئی اگلے دن بتا دی، کوئی ہفتے بعد بتا دی، کوئی مہینے بعد، کوئی سال بعد۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر جن جن علوم کا انکشاف فرماتا چلا جاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ سے انکشاف پا کر ان علوم کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب تک کسی موضوع کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو نیا علم عطا نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول میں جن لوگوں پہ انہیں حسن ظن ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر انہی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ مخالفین نے حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیا وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر قرآن خدا کی طرف سے بدریہ وحی آتا ہے؟ کہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے آتا تو خدا تعالیٰ ایک ہی مرتبہ ساری بات اکٹھی کیوں نہیں بتا دیتا؟ تو خدا فرماتا ہے کذالک، اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے۔ تو بلکہ خدا تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب تو میری بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہا کر کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرماتا چلا جا۔ تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہر دن جو طلوع ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں خدا کی طرف سے بذر وحی اضافہ کرنے کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے بارے میں اپنے نبی کو وحی نہیں دیتا، چنانچہ جن باتوں میں خدا کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے اطلاع نہیں ملتی ان معاملات میں وہ اپنے دوستوں سے، اپنے قابل اعتماد افراد کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، کبھی کسی کا مشورہ قبول فرماتے ہیں، کبھی کسی کا مشورہ قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا سلوک دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی نبی پر وحی ہوتی ہے اس وحی کا مضمون بھی جب تک خدا تعالیٰ اپنے نبی کو نہ سمجھائے اسے خود بخود اس مضمون کی سمجھ نہیں آتی۔ چنانچہ دیکھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں خدا تعالیٰ نے کئی آیات اتاری جن میں خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے تمام قوموں کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ حالانکہ جو پہلے اقوام میں آنے والے پیغمبر تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے علاقے کے لیے محدود تھے۔ اب بظاہر تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک نبی ایک قوم کے لیے ایک زمانے کے لیے آیا، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی تمام اقوام کے لیے آئے، تو آپ قومی اور زمانی انبیاء کی نسبت افضلیت رکھتے ہیں۔
لیکن جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو اس پہلو کی خبر نہیں دی، آپ سے مدینہ میں ایک شخص نے محفل میں مخاطب ہوتے ہوئے عرض کی کہ یا خیر البریت، اے تمام مخلوق میں سے سب سے بہترین فرد، آپ نے اسے ٹوکا، فرمایا ذاکا ابراہیم علیہ السلام، کہ مخلوق میں سب سے بہترین انسان وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے آپ پر یہ انکشاف فرمایا کہ آپ کا عالمگیر نبی ہونا آپ کو قومی انبیاء سے افضل ثابت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ ان میں 5ویں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ پہلے نبی ایک ایک قوم کی طرف آتے تھے اور میں دنیا کی ہر قوم کی طرف مبعوث ہوا۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ براہین احمدیہ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بعد میں کہا کہ فوت ہو گئے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ براہین احمدیہ جس زمانے میں تحریر ہوئی، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو۔ 1890 میں خدا تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ انکشاف ہوا، اس الہی انکشاف کی روشنی میں آپ نے قرآن کریم کی آیات پہ غور کیا، حدیث پہ غور کیا، تو آپ نے اضالہ حام تصنیف فرمائی جس میں قرآن پاک کی 30 آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے براہین احمدیہ کے بارے میں کشف دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پسند کیا، تو اس میں لکھی ہوئی بات غلط کیسے قرار پا گئی؟ صحیح، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے تو لوگ علماء نے اعتراض بنا رکھا ہے، لیکن اس کی حقیقت پہ غور کریں۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی نگاہوں میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب انبیاء کی زندگی کے واقعات کیا ہیں؟ انبیاء کو بھول چوک بھی ہوتی ہے، کوئی بات بھول جاتے ہیں، کوئی بات اندازے سے بیان کرتے ہیں، اندازہ بعض کا صحیح نہیں نکلتا، اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو بات اور ہوتی ہے۔ مثلا بخاری میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بنی حارثہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بنی حارثہ اراکم قد خرجتم من الحرم، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خیمے حرم کی حدود سے باہر لگے ہوئے ہیں۔ بخاری میں اگلے جملے میں لکھا ہے ثم التفتا، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھ کے جائزہ لے کے ان کی جانب توجہ فرمائی، فقالا بل انتم فیہ، کہ نہیں وہ میرا اندازہ درست نہیں تھا، تمہارے خیمے حرم کی حدود کے اندر ہی۔ اب جب اندازے سے آپ نے اپنی بات بیان فرمائی اور وہ درست نہ تھی، تو کیا خدا تعالیٰ کو اس وقت آپ کی زندگی پیاری نہیں تھی؟ پیاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے بھول چوک، اندازے میں غلطی، یہ اظہار کراتا ہے اس لیے تاکہ آپ کی بشریت کا دنیا میں اظہار کیا جائے، ورنہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماننے والے انبیاء کے ساتھ خدائی سلوک کو دیکھ کر انبیاء کو کہیں خدا کی کرسی پہ نہ بٹھا دے۔ تو شرک سے بچانے کے لیے توحید کے قیام کی خاطر اللہ تعالیٰ اس قسم کا کرتا ہے۔ اب یہ کشف 1864-1865 کے لگ بھگ دیکھا گیا۔ اس وقت براہین احمدیہ کا بھی مسودہ بھی آپ نے تحریر نہیں فرمایا تھا۔ اس کے کوئی لگ بھگ 15 سال کے بعد 1880 میں پہلا حصہ چھپا، 1882 میں دوسرا حصہ چھپا، پھر 1884 میں تیسرا اور چوتھا حصہ چھپا، پھر 1905 میں 5واں حصہ چھپا۔ تو کشف میں صرف وہ صفحہ پیش نہیں کیا کہ جس پر حیات مسیح کا بیان تھا، کشف میں تو پوری کی پوری کتاب دربار نبوت میں پیش ہوئی، تو پوری کی پوری کتاب کو آپ نے پسند فرمایا۔ تو جس کتاب کے پہلے حصے میں حیات مسیح کا اظہار تھا، اسی کتاب کے آخری حصے میں اس غلطی کی تصحیح کر دی، تو خدا تعالیٰ نے اس سے چشم پوشی کر کے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ بہت شکریہ بشیر کالن صاحب، جزاک اللہ۔